بندوں کے حق ضائع نہ ہم سے ہو کرم مولا، عطا کر ایسا جذبہ کام آئے سب کے ہم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے جانوروں کا احساس۔ دین اسلام کی خوبیوں اور روشن تعلیمات میں سے یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام نے جہاں انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ جس طرح کسی انسان پر ظلم و زیادتی حرام ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی حرام ہے، بلکہ جانوروں پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ انسان تو اپنا دکھ درد کسی سے کہہ سکتا ہے، مگر بے زبان جانور کس سے فریاد کرے۔ باہر شریعت میں جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اچھا، دنیا میں اس وقت جو ہے وہ تمام کافر حربی ہیں، ذمی کافر کوئی بھی نہیں، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، اور جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ کریم کے سوا نہیں، تو اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے۔ یاد رکھیے، جس طرح انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں، لہٰذا جانوروں کا احساس کرتے ہوئے بلا وجہ شرعی انہیں تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم وفد کی صورت میں ایک بار بارگاہ فاروقی میں عظیم فتح کی خوشخبری لے کر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم لوگ کہاں ٹھہرے ہو؟ میں نے جگہ کے بارے میں بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ اس جگہ تک آئے اور ہر سواری کو غور سے دیکھتے رہے، پھر فرمایا، تم لوگ ان سواریوں کے معاملے میں اللہ کریم سے نہیں ڈرتے؟ تم نہیں جانتے کہ ان جانوروں کا بھی تم پر حق ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بھوکے پیاسے انسان کو کھلانے پلانے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح جانوروں کا احساس کرتے ہوئے انہیں بھی کھلانے پلانے کے فضائل اور اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، جانوروں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، فی کل ذات کبید رطبۃ اجر، ہر تر جگر میں اجر ہے، یعنی ہر جاندار کو آرام پہنچانے میں ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز ایک شخص کسی راستے سے جا رہا تھا کہ اسے سخت گرمی محسوس ہوئی، اسے کنواں مل گیا، وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا، اس کتے کو بھی میری ہی طرح پیاس لگی ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا اور موزہ اپنے منہ میں دبا کر باہر آیا، پھر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اس کا یہ فعل اللہ کریم کو پسند آیا اور اللہ کریم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے؟ فرمایا، ہر تر جگر یعنی ذی روح میں ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں داخل کر دی گئی کہ اس نے بلی کو بند کر دیا، نہ خود کچھ کھلایا نہ آزاد کیا کہ وہ کچھ کھا لیتی۔ بلی بیچاری بھوک سے مر گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک پیاسے کتے کا احساس کرنے اور اسے پانی پلا دینے کا عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں پسند آ گیا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس شخص کی مغفرت فرما دی، جبکہ ایک بلی کی بھوک پیاس کا احساس نہ کرنے والی عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ لہٰذا جانوروں کا احساس کرتے ہوئے ان پر بھی رحم کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، یعنی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے، اس لیے اے بندو زمین والوں پر تم رحم کرو، تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی حکومت آسمان پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا، چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، بے قصوں کے فریاد رس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خیمے والا اعرابی دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کے فریاد رس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور واپس آؤں گی، اگر میں نہ آؤں تو اللہ کریم مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں کا سا عذاب دے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا، اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بطور ہدیہ پیش خدمت ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے آزاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کریم کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کھیت والے اس پر کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ اونٹ نے جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ علیہ السلام کے سامنے جھکا دی۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مزید عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے کہ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف چڑیوں اور چونٹیوں یعنی مخصوص جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر و حجر، خشک و تر، ساری مخلوق کی بولی جانتے تھے۔ دوسرے یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں۔ جو انسان مسلمان ہو کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ مانے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تیسرے یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں، ان کی عدالت میں جانور بھی فریادی ہوتے تھے۔ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ان تینوں معجزات کا ذکر اپنے ایک شعر میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد،
یہی چاہتی ہے ہرنی داد سی در پر شتاران ناشاد گلائے رنجو آنا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کا احساس فرماتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ۔ راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا لو، کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کریم کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں کا بہت احساس فرماتے ہیں، ان پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا آپ کو ناگوار تھا۔ چنانچہ جب کوئی آپ سے اونٹ ادھار لے جانا چاہتا تو فرماتے اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، کیونکہ یہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اونٹ کی جانب توجہ کی اور فرمایا، کل بروز قیامت بارگاہ الہی میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے نیک بندے جانوروں کا بہت احساس کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کو بھی ایذا دینے سے گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الابرار لفی نعیم، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، نیک بندے وہ ہیں جو چونٹیوں کو بھی اذیت نہ دیں۔ شیخ طریقت امیر سنت محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، انسان تو انسان بلا وجہ جانوروں بلکہ چونٹیوں تک کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ عوام الناس کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ ایک مرتبہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیے گئے کیلوں کے ساتھ اتفاقاً ایک چھلکا بھی آ گیا، جس پر ایک چونٹی بڑی بے تابی سے پھر رہی تھی۔ امیر علیہ سنت فوراً معاملہ سمجھ گئے، لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ چونٹی اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی ہے، کیونکہ چونٹی ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے بے تاب ہے۔ برائے مہربانی کوئی اسلامی بھائی اس چھلکے کو چونٹی سمیت لے جائیں اور واپس وہیں جا کر رکھ آئیں جہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ یوں ہی وہ چھلکا چونٹی سمیت اپنی جگہ پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح امیر علیہ سنت واش بیسن پر ہاتھ دھونے کے لیے پہنچے مگر رک گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ واش بیسن میں چند چونٹیاں رینگ رہی ہیں، اگر میں نے ہاتھ دھوئے تو یہ بہہ کر مر جائیں گی، لہٰذا کچھ دیر انتظار فرمانے کے بعد جب چونٹیاں آگے پیچھے ہو گئیں تو پھر امیر سنت نے ہاتھ دھوئے۔ حضرت شیخ عثمان ہیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھاتے پیتے اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ریشمی چادر اوڑھ کر مدرسے جا رہے تھے، حالانکہ ریشمی چادر مرد استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی توبہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ راستے میں آپ کو ایک گدھا نظر آیا جس کی پیٹھ زخمی تھی اور کوے اس زخم پر چونچے مار رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا رحم آیا اور آپ نے اپنی ریشمی چادر اتار کر گدھے کی پیٹھ کے زخمی حصے پر بچھا دی، یوں گدھے کو کووں سے نجات مل گئی۔ اس گدھے نے ان کی طرف دیکھا اور غالباً دعا دی، اگرچہ وہ دعا سننے میں نہیں آئی، لیکن اس سے حضرت شیخ عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقدیر بدل گئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ بن کر اللہ کریم کے نیک بندوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ کریم کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جانوروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے بندوں کے حق ضائع نہ ہم سے ہو، کرم مولا عطا کر ایسا جذبہ کام آئے سب کے ہم